الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز مدنی قاعدہ کورس میں سبق نمبر 12 یعنی نون ساکن اور تنوین میں اظہار اور اخفاء کا قاعدہ سماعت کریں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اچھے طریقے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام اور نمبر 4 اقلاب۔ اب نون ساکن اور تنوین کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو نون کے اوپر جزم ہو جائے گی تو نون ساکن ہو جائے گا۔ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے، تو نون کے اوپر جزم آ جائے تو نون ساکن ہو گیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ تنوین۔ تو سبق نمبر 5 میں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو سبق نمبر 12 میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدے اظہار اور اخفاء کو سمجھیں گے۔ اظہار کیا ہوتا ہے؟ تو اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، بیان کرنا، واضح کرنا یا دکھانا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ کوئی حرف آ جائے تو کس کے بعد؟ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، یعنی 2 زبر ہو یا تو پھر نون ساکن ہو یا پھر 2 زبر یا 2 زیریں یا 2 پیشیں ہوں۔ اب ان کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد بتا رہے ہیں حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، حمزہ آ جائے، ہا آ جائے، عین آ جائے، حا آ جائے، غین یا پھر خوا آ جائے، تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کریں گے، یعنی اظہار ہوگا۔ تو نون ساکن اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جی دوسرا قاعدہ ہے اخفاء۔ اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں۔ کتنے ہیں؟ حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، رال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ 15 حروف ہیں، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پھر کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو چھپا دیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کو چھپا کر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ اظہار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا، ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ تو اخفاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ تو یعنی یہاں اظہار کرنا ہوگا تو وہاں کیا کریں گے؟ نون کو ظاہر کریں گے۔ تو یہاں اخفاء کا قاعدہ ہے، وہاں ناموں سے جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ پوچھ لیتا ہے بھئی اخفاء کیا ہوتا ہے؟ تو اخفاء کا معنی ذہن میں فوراً لے آئیں، چھپانا، یعنی غنہ کرنا۔ تو چھپانا، تو اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ اگر کوئی پوچھے اخفاء کیا ہے تو بتائیں گے کیا کہ اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تو جب اخفاء کا معنی ذہن میں ہوگا
تو قاعدہ بھی ذہن میں آ جائے گا کہ نون ساکنیہ تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی اخفاء کریں گے۔ تو حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں۔ جی سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، من ا، جیم زبر جا، من اجا، لام دو زیر لن، من اجلن، من اجلن۔ اب یہاں دیکھیے یہ نون ساکن ہو گیا۔ اب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے، تو اب یہاں کیا کریں گے؟ اظہار کا قاعدہ لگائیں گے۔ یہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا قاعدہ کریں گے۔ یعنی ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ اظہار کا قاعدہ کریں گے۔ تو یہاں کیا کریں گے؟ نون کو بالکل ظاہر کریں گے، واضح کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ من اجلن، من اجلن، میم متحرک نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ، اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ جیم متحرک، لام تنوین منون۔ میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہادن، من ہادن۔ اب یہاں دیکھیے نون میم متحرک نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے، حروف حلقی میں سے ہاں آ گیا۔ اب یہاں کریں گے نون ساکن اور تنوین، نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو واضح کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ من ہادن، من ہادن۔ اسی طرح میم نون زیر من، عین زبر ع، من ع، لام زبر ل، من علا، قاف دو زیر کن، من علکن، من علکن، من علکن۔ میم متحرک نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین اظہار ہوگا، لام متحرک کاف تنوین منون، من علکن۔ میم نون زیر من، حا زبر ح، من ح، کاف یا زیر کی، من حکی، میم دو زیر من حکیمن۔ میم متحرک نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حا، اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ کاف متحرک یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ میم تنوین منون، من حکیمن۔ میم نون زیر من، غین زبر غ، من غ، فا واو پیش فو، من غفو، را دو زیر رن، من غفورن۔ میم متحرک نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ فا متحرک واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، را تنوین منون، را کے نیچے دو زیر، را بریک پر آ جائے گا۔ من غفورن، من غفورن، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پوری بھی پڑھا جائے گا۔ نون میں غنہ نہیں کریں گے، نون کو واضح کریں گے، من غفورن۔ میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن، من خوفن۔ میم متحرک نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے زبر واو لین کا قاعدہ ہوگا۔ فا تنوین منون، من خوفن، من خوفن۔ اب یہاں جو ہم نے 6 کلمات پڑھے ہیں، من اجلن، من ہادن، من علقن، من حکیم، من غفور، من خوف۔
اب یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے، اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے، اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا، اظہار کا قاعدہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہے، اظہار کا قاعدہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خو آیا ہے، اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اب آگے جو حروف ہیں یہ اخفاء کے قاعدے لگ رہے ہیں یہاں، کیسے؟ ف زبر ف، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا۔ اب یہاں دیکھیے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آیا ہے، اب حلقے میں سے نہیں آیا، یہ جو 6 حروف ہیں ان میں سے نہیں ہے بلکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آیا ہے، تو اب یہاں کیا ہوگا؟ اظہار نہیں ہوگا بلکہ اخفاء کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بلکہ اخفاء کریں گے۔ ان حروف میں نون کو ظاہر کیا تھا، واضح کیا تھا، اب یہاں نون کو چھپا دیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ فمات، فمات، من نہیں کریں گے، فمن تا نہیں کریں گے، فمن تا نہیں پڑھیں گے بلکہ اب یہاں غنہ کریں گے، اخفاء کریں گے، فمات، فمات، با زیر بی، فمات بی، عین زبر ع، فمات بیع، فمات بیع، فا متحرک، میم متحرک، نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا اخفاء کریں گے یعنی غنہ کریں گے، فما تابع، میم نون زیر من، ثا زبر ثا، من ثا۔ اب یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے ثا آیا ہے، اخفاء کا قاعدہ ہوگا، نون کو چھپائیں گے یعنی غنہ کریں گے، من نہیں پڑھیں گے بلکہ اب یہاں پڑھا تھا نا من حکیمن، من حکیمن، نون کو اس لیے ظاہر کیا تھا یہاں حلقی میں سے ہا آیا تھا، تو یہاں من نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو اخفاء کریں گے، من ثا، من ثا، میم زبر ما، من ثما، را زبر را، من ثمرا، تا دو زیر تن، من ثمرات، من ثمرات، فما تبع، من ثمرات، میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، من جو، عین دو زیر عین، من جوعن، میم متحرک، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے جیم، اخفاء کا قاعدہ ہوگا یعنی غنہ کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، عین تنوین منون، من جوعن، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، من دو، نون زیر نی، من دونی، کاف میم پیش کم، من دونکم، من دونکم، میم متحرک، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال، اخفاء کا قاعدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، نون متحرک، کاف متحرک، میم ساکن، من دونکم، میم نون زیر من، ذال زبر ذا، من ذا، ہا زبر ہا، من ذا، من ذا، ذال باریک نرمی سے پڑھیں گے، من ذا، با دو زیر بن، من ذهب، میم متحرک، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زال، اخفاء کا قاعدہ یعنی غنہ کریں گے، زال متحرک، ہا متحرک، با تنوین منون، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فا ان، زا زبر زا، فا ان زا، لام زبر لل، فا ان زلل، تا میم پیش تم، فَإِن زَلَلْتُمْ،
فا متحرک، حمزہ متحرک، نون ساکن، زا متحرک، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا، اخفا کا قاعدہ یعنی غنہ کریں گے، لام متحرک، لام ساکن، تا متحرک، میم ساکن. فَإِن زَلَلْتُمْ، میم نون زبر من، سین زبر سا، ما سا، فا زیر فی، ما صافی، ہا زبر ہا، ما صافی ہا، میم متحرک، نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین، اخفا کا